حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ کس نے لکھا، کس سے لکھوایا اور کیوں لکھوایا گیا؟ تلوار نہیں، نیزہ نہیں، فوج نہیں، بلکہ ایک فتویٰ، ایک قلم، ایک زبان اور چند تھیلیاں کربلا میں خون بہا۔ اس کے پیچھے صرف میدان جنگ نہیں تھا، ایک عدالتی مہر بھی تھی۔ وہ قاضی جو اپنے عہد میں امیر المومنین کا قاضی القضا تھا، جسے ریاست نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہی جج رہے، وہی چیف جسٹس رہے، وہی ریاست کی آواز بنے۔ اسی سے کہا گیا کہ فتویٰ دو، اور اس نے فتویٰ دے دیا۔ مگر کیا کچھ لے کر آئیے، جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دین اور دنیا آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جو اس قاضی نے خود سنی، جن میں امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کے سردار کہا گیا، اور دوسری طرف اقتدار، خوف اور دولت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوفہ کی فضا چند دنوں میں بدل گئی۔ عبداللہ بن زیاد آیا اور شہر کی رگوں میں سونا دوڑ گیا۔ کسی کو خراسان کے سب وعدے، کسی کو عہدے، کسی کو امن کی ضمانت، اور کسی کو صرف خاموش لفافے مورخین کے مطابق کوفہ میں ہزاروں افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ روایتیں 18,000 بتاتی ہیں، اور کچھ اس سے بھی زیادہ۔ چند ہی دن میں یہ تعداد مٹھی بھر رہ گئی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ دنیا کی قیمت تیزی سے بڑھی اور ایمان کی قیمت گرتی چلی گئی۔ طاقت نے پیغام دیا، آج نہیں جھکو گئے تو کل رزق بند ہو جائے گا۔ اور یہی وہ نفسیات ہے جسے سماجیات میں ریوارڈ اینڈ پانچمنٹ کہتے ہیں، جب انعام اور صدا کے بیج انسان کا ضمیر دب جاتا ہے۔ قاضی شرح کے دروازے پر قاصد آیا۔ پہلے دن خیر سگالی کے نام پر مدد، دوسرے دن مزید اخراجات کے لیے اضافہ، تیسرے دن رقم اتنی کہ آنکھیں چندیا جائیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، طاقت ہمیشہ مرحلہ وار خریداں کرتی ہے۔ عالمی کرپشنل سٹیڈی سے بتاتی ہیں کہ بڑے فیصلے اکثر ایک دن میں نہیں بکتے، قسطوں میں بکا کرتے ہیں۔ پہلے معمولی قبولیت، پھر عادت اور پھر مجبوری۔ قاضی نے رقم لی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب توازن بگڑ گیا، جب اصل مطالبہ آیا، قتل حسین کا فتویٰ، تو قاضی نے انکار کیا۔ اس نے احادیث سنائی، اہل بیعت کا ذکر کیا، حق کا دفاع کیا۔ قاصد واپس گیا۔ جواب آیا، اگر فتویٰ نہیں تو رقم واپس۔ شہر میں مفتیوں کی کم ہی نہیں ہے۔ یہی وہ دھمکی ہے جو ہر دور میں دی جاتی ہے۔ اگر تم نہیں تو کوئی اور صحیح۔ قاضی کے سامنے حساب تھا، رقم خرچ ہو چکی تھی، جمع بھی ہو چکی تھی، اور دل پر بوجھ بھی تھا۔ اعداد کی زبان میں کہیے تو سنگ کاؤس فیلسی جو دے چکے ہو، وہ تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مہلت مانگی گئی، ایک دن میں دلیل گھڑی گئی۔ دلیل نہیں، تعویل کہا گیا کہ جو سلطان وقت کی خلاف بغاوت کرے وہ باغی ہے، اور باغی کی صدا نام لیا گیا یزید بن معاویہ کا، اور فتویٰ لکھ دیا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں قانون انصاف نہیں رہا، اقتدار کا ہتھیار بن گیا۔ یہی وہ سبق ہے جو تاریخ بار بار دیتی ہے، جب عدالت طاقت کے سامنے جھک جائے تو خون بہتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی تصویر بدلی نہیں، صرف انداز بدلا ہے۔ بھی فتوے تیار ہوتے ہیں، دلائل چنے جاتے ہیں، سیاہ کو صبح کاٹ کر جوڑا جاتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جب ریاستی یا غیر ریاستی دباؤ بڑھتا ہے تو مذہبی بیانی میں شدت آتی ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ جہاں معاشی عدم تحفظ زیادہ ہو، وہاں مذہبی فتووں کا سیاسی استعمال کے شرح بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ محض تاریخ نہیں، سماج کی سائز ہے۔ کربلا ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ صرف تلوار غلط تھی، یہ بھی سکھاتی ہے کہ غلط وتوا بھی قتل کرتا ہے۔ ایک وتوا 1000 تلواروں سے زیادہ تیز ہو سکتا ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ اس دن کس نے کیا، کیا سوال یہ ہے کہ آج ہم کس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب کوئی حرام کو حلال کہے تو دلیل دیکھو، جب کوئی قتل کو واجب کہے تو مفاد دیکھو۔ دنیا ہمیشہ فتویٰ چاہتی ہے، اور اگر ایک انکار کرے تو دوسرا مل جاتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ تم کون ہو، قلم بیچنے والے یا حق کا ساتھ دینے والے۔ یہی پیغام ہے۔ دنیا کی قیمت بدلتی رہتی ہے، حق کی قیمت کبھی نہیں بدلتی۔ کربلا میں خون بہا، مگر تاریخ نے گواہی محفوظ کر لی۔ سوال آج بھی وہی کھڑا ہے، کیا ہم فتویٰ لکھوانے والے دنیا کو پہچانتے ہیں، یا پھر لفافے کی چمک میں سچ ہمیشہ کی طرح دھندلا دیا جاتا ہے؟